السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ پاکستان اسٹڈیز کلاس ڈگری لیول بیچلر آف آرٹس کا لیکچر نمبر 5 کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہمارا ٹاپک ہوگا رول آف صوفی اینڈ سینٹس ان دا اسپریڈ آف اسلام۔ ٹھیک ہے، اب بر صغیر میں جو صوفیہ کلاموں کا اور علماء کلاموں کا جو کردار رہا ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے ڈسکشن کرنے سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھیں گے ہم نے پریویس لیکچر میں کیا پڑھا۔ ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں جو ڈسکس کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ ہندو اور مسلم سماج کے حساب سے جو اختلافات تھے وہ ہم نے ڈسکس کیے، اور اس ڈسکشن کے بعد جو آپ کو اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو تو ہم سے ضرور شیئر کریں، کامنٹ کریں، ٹھیک ہے، ہم اس کو ضرور آپ کو سمجھانے کی دوبارہ کوشش کریں گے۔ آج کے کانسیپٹ کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو آپ کے پاس جو بورڈ میں سوال آ سکتا ہے اور جو آنے کے چانسز پر بھی ہے کہ رول جو کردار رہا ہے صوفیوں کا اور علماؤں کا، ٹھیک ہے، اسلام پھیلانے میں بر صغیر یا انڈیا میں، اس کے حساب سے ہم آج ڈسکشن کریں گے۔ اگر دیکھا جائے تو تعارف کے حساب سے کہ اسلام میں صوفیوں کا جو کانسیپٹ آیا وہ زیادہ تر مڈل ایسٹ اور یورپین کنٹریز سے ہوتا ہوا ہے، جو سویلائزیشن اس وقت سے آ رہی تھی۔ اچھا، یہ جو کانسیپٹ رہا ہے یہ مسلم اسکالرس کا رہا ہے، علماء دین کا رہا، اور علماء دین کے حساب سے وہ ساری تعلیمات جو اللہ اور رسول اللہ کی طرف سے ہیں اسی کے اوپر رکھتے ہوئے صوفیزم کا کانسیپٹ شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پوری دنیا میں سے پورا تجربہ ہوتے ہوئے آخری پہ آگے کہاں رکا ہے؟ سندھ چچاز میں، جہاں پر آپ بر صغیر کے بنیاد پر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر آیا، اور اس کو ہم نے کیا نام دیا؟ لائٹ آف اسلام۔ اچھا، یہ روشناسی جو اسلام کا جو کانسیپٹ تھا یہ اب تک جاری ہے، ٹھیک ہے نا، وہ الگ بات ہے ہم بھول گئے، لیکن یہ اب تک جاری ہے اور یہ اچھی بات ہے۔ اور وہ کانسیپٹ جو اس وقت ترکش کے حساب سے درویشیوں کا تھا وہی یہاں پر بھی کانسیپٹ رہا ہے، اور درویشوں کے کانسیپٹ میں جو اللہ کا پورا فلاسفیکل کا کانسیپٹ آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں صوفیزم کا جو پورا کانسیپٹ جو اللہ سے ڈائریکٹ کنیکٹڈ کا ہے وہ کانسیپٹ بھی بر صغیر میں ہی ملتا ہے۔ اچھا، بر صغیر کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ان میں جو اس وقت کے اولیاء کلام اور جو صوفی تھے انہی کے حساب سے اسلام میں جو سب سے زیادہ جنوبی ایشیا کی طرف جو کانسیپٹ ہے وہ عربیہ، ایران اور ترکش۔ اچھا، ترکش کا اس لیے کہ درویشوں کا کانسیپٹ پورا ترکش میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اور عربک کانسیپٹ میں تو آپ کو پتہ ہی ہے نعت اور حمد کا، تو یہ وہ کانسیپٹ تھا جو سنگنگ کے حساب سے تھا۔ اب یہ کانسیپٹ جو پورے کا پورا بر صغیر میں آ گیا وہ کیسے آیا؟ اب وہ کیسے آیا؟ وہ اس لیے کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب یہاں پہ پورے کا پورا تہذیب آ رہی ہے، اب تہذیب آ رہی ہے تو یہاں کی جو لوکیلٹی ہے وہ امپریس ہی ہو گئی تھی دو چیزوں سے، جسٹس اور ایکوالٹی سے۔ اب وہی جو چیزیں تھیں وہی پورے کلمات صوفی اور اولیاء نے اس وقت دیے، اور یہاں کے جتنے بھی جو غیر مسلم تھے پھر انہوں نے کیا ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا؟ کانسیپچول ہے، انہی کے زبان میں انہی کو چیزوں کو سمجھایا تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، اس میں سب سے اہم نام پہلا کون سا آتا ہے؟ شیخ اسماعیل بخاری نام آتا ہے۔ اچھا، ان کا اگر دیکھا جائے تو مقبرہ پہلے پورا کانسیپٹ جو تھا وہ بر صغیر کے کانسیپٹ میں آتا تھا، کیونکہ اس وقت کے حساب سے پاکستان نہیں تھا، لیکن اب آ گیا ہے تو وہ لاہور میں ان کا شرائن ہے۔ 1005 میں یہ یہاں پر آئے تھے، انہوں نے بڑی تعداد میں اس وقت کے حساب سے نان مسلمس کو مسلمس میں کنورٹ کیا ہے۔ کہیں لکھا ہوا ہے 15 لاکھ، کہیں لکھا ہوا ہے 20 لاکھ، کہیں لکھا ہوا ہے 45 لاکھ۔ اب یہ جو لاکھوں کا کانسیپٹ ہے یہ کہیں نہ کہیں بہت اہمیت کا حامل بنتا ہے، اور آپ نے اگر نوٹ کرا ہوگا آپ جتنے بھی شرائن دیکھیں گے اس میں آپ کو گنبد ضرور ملے گا۔ یہ گنبد کا جو کانسیپٹ ہے میں نے پھر بتایا ہے کہ یہ سمبل آف اسلام ہے، تو پلیز اچھی طرح یاد رکھیے گا، جتنے بھی آپ کو شرائنز ملیں گے، ٹومز ملیں گے، یہ گنبد کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے نوٹ کرا ہو تو ان میں سب سے بڑا نام آتا ہے کہ ان کا جو آپ نے اگر نوٹ کرا ہو داتا گنج بخش علی اجویری نام ہے، اور آپ نے اگر نوٹ کرا ان کا بھی مقبرہ لاہور میں، اور ان کے نام سے تو سبھی واقف ہیں، اور آپ نے اگر دیکھا ہو علی اجویری کا تو کانسیپٹ پورا نعتوں میں اور حمدوں میں بھی آتا ہے کہ 90 لاکھ۔ اب یہ نارمل فگر ہے کیونکہ میں بھی اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا، یہ تو مفکرین کا کہنا ہے، لیکن آج بھی جب ان کا عرس ہوتا ہے اور جب اتنے زیادہ لوگ آتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا اس وقت کیا اہم کردار رہا ہوگا، اور سلطانیت مسعود کے دور میں یہ رہا تو بہت اہم کردار رہا کہ 90 لاکھ اس وقت نان مسلمس کو مسلمس میں کنورٹ کرنے والے، ان کی بھی اہمیت کا سب سے کردار آتا ہے۔ اچھا، کردار کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو 1072 میں ان کا انتقال ہوا ہے اور لاہور میں ان کا شرائن موجود ہے۔ اچھا، پھر آتے ہیں آپ کے پاس کون؟ حضرت
بختیار کاکی صاحب، ان کا دلی میں ہے، ٹھیک ہے. اور بر صغیر کے حساب سے اگر دیکھا ہے تو غوری کے دور میں، مغل کے دور میں. اچھا یہ مغلوں کے دور میں ہی بتاؤں، آپ نے اگر نوٹ کراؤ تو یہ بہت زیادہ اسلام کا ایک پھیلا ہوا ہے. اب سب بولتے ہیں کہ مغلوں کے دور میں جو پھیلا ہے وہ تلوار کی نوک پہ. تو یہ صوفی اور علماؤں نے کیسے کر، اور ان کو ہی سب سے زیادہ رسپیکٹ، گریٹسٹ رسپیکٹ دی جاتی ہے ابھی بھی ایکسیپٹیبل اسلام میں. یہ کیوں، ریزن کیا ہے؟ اور قطب مینار کا جو مین کانسیپٹ ہے وہ ان کے کانسیپٹ میں. اب یہ کیسے، کیونکہ اسلامی تعلیمات کے حساب سے اس وقت جتنے بھی مغل تھے، اور میجورٹی آف یہی کہتے ہیں کہ یہ آرٹس والوں کو بتایا بھی جاتا ہے کہ مغل زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے. تو یعنی کہ جو اسلامی تعلیمات کا جو مین جز تھا وہ صوفیزم کا ہی تھا، علماؤں کا ہی تھا. تو اس لیے یہ اسلام اتنا تیزی سے پھیلا. اور کیونکہ اگر حکمت کے حساب سے دیکھا جائے تو حضرت علی کے دور میں ہی یہ سب سے زیادہ حکمت پھیلی. تو یہ بہت بڑا اہم کردار رہا، لیکن بھول گئے ہیں آج کے دور کے حساب سے. اور اگر آپ نے دیکھا ہو تو شیخ بہاؤالدین ذکریہ کا نام بھی بہت اہم آتا ہے. اور آپ نے اگر نوٹ کراؤ یہ پورے کا پورا کانسیپٹ اگین لاہور میں پنجابیوں کا پورا ہے. اچھا 1182 میں یہ پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. سلطانیت کے دور میں غوری کے، پھر اگین انہی کے دور میں صوفی کلاموں کا سب سے اہم رہا. اور سب سے زیادہ جو نان مسلمس تھے اس وقت انہوں نے مسلمس کنورٹ کیے. کہیں لکھا ہے 7 لاکھ، کہیں لکھا ہے 9 لاکھ، کہیں لکھا ہوا ہے 21 لاکھ. اب یہ جو کانسیپٹ ہے لاکھوں کا، ایک سمپل کانسیپٹ بتا رہا ہوں کہ آپ ایک مسلمان ہیں، آپ کسی ایک نان مسلم کو مسلمان کرتے ہوئے دیکھیں تو پتہ چلے گا. یہ سب سے بڑی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جو آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر ذاکر نائک کا پروگرام، تو اس میں اتنے سارے لوگ آتے ہیں، چند ہی، ایک ہی، بہت ہی. تو آپ اندازہ لگائیں کہ کنورٹ تو اس وقت کے حساب سے تو یہ کیا ہوں گے، ان کا علماء کا کیا رواج ہوگا، کیسا رتبہ ہوگا. یہ سوچنے والی بات ہے. اور اس میں سب سے اہم اور مزید بہترین جو نام آتا ہے وہ بابا فرید کا نام آتا ہے، خواجہ فرید الدین صاحب کا نام آتا ہے. اگر آپ نے نوٹ کرا ہو ان کا بھی شرائن جو ہے وہ لاہور پنجابیوں میں ہے. اور ہم نے اگر نوٹ کرا 1268 میں یہ انتقال کر گئے. میجورٹی آف دا نان مسلمس ایٹ دیٹ ٹائم ہیو بین کنورٹیڈ انٹو دا اسلام. اور اس میں سب سے زیادہ شدراس کا کانسیپٹ آتا ہے. کہیں لکھا ہوا ہے 48 لاکھ، کہیں لکھا ہوا ہے 45 لاکھ. اب یہ جو لاکھوں کا جو کانسیپٹ ہے یہ ایک فگر ہے. میں آپ کو بار بار فگر دے رہا ہوں کیونکہ لوگوں نے لکھا ہے. کیونکہ ان کے جب عرس ہوتا ہے تو اتنے لوگ آتے ہیں زیارت کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ تو ہیں، کچھ نہ کچھ تو کیا ہے. اور ان سے متاثر آپ کو پتہ ہے وہ بھی بہت ہے گرو نائک صاحب. تو یہ ایک بہت بڑا ایک اہم کردار رہا ہے. اور پتہ نہیں کیوں بھول گئے لوگ آج کل کے مسلمان. اچھا نظام الدین اولیاء، نو ڈاؤٹ دلی میں ان کا شرائن ہے. ان کو بھی بڑی مقدس اور تقدس سے دیکھا جاتا ہے. اور انہوں نے بھی بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا ہے روحانیت کے حساب سے، اور نان مسلمس کو مسلم سے کنورٹ کیا ہے. اور آپ کو میں ایک بات بتانا بھول گیا ہوں، بابا فرید نے 400 سے بھی زیادہ کتابیں لکھی تھیں. تو بڑی بات ہے. تو یہ ایک کانسیپچول ہیں کہ ہاں کہیں نہ کہیں ان کا بہت اہم کردار رہا ہے اسلام کو پھیلانے میں. اور یہ وہ سارے صوفی ہیں جنہوں نے باقاعدہ اسلام کی تعلیمات کو آگے بڑھانے میں اب تک اہم کردار ادا کیا ہوا ہے. اگر آپ نے نوٹ کرا ہو خواجہ معین الدین چشتی کا نام بھی بہت اہم آتا ہے. اچھا یہ سمر قند میں ان کا آتا ہے، خواجہ عثمان کا پورا کانسیپٹ رہا ہے. سنسکرت کا پورا جو کنورژن تھی عربک اور ترکش فارسی میں وہ انہی کا اہم کردار رہا. اجمیر کے اوپر ان کا سب سے زیادہ اہمیت کامل ہے. اچھا اسلام کے کانسیپٹ میں جب بھی انڈیا کا نام ایک کانسیپچول میں آتا ہے تو میں معین الدین چشتی کا نام بہت زیادہ آتا ہے. ریزن کیا ہے؟ کیونکہ یہ پورا دور جو ہے اب اکبر سے لے کے چل رہا ہے. اب اکبر کے دور کے اگر حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس میں سب سے اہم نام ایک اور بھی آتا ہے جو اس وقت اورنگزیب کے دور میں آ جاتے ہیں. وہ کون ہے؟ شاہ ولی اللہ. اچھا ان کو تو ہر کوئی جانتا ہے. اور ہم نے اگر نوٹ کرا شاہ ولی اللہ کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو صوفی لیڈرز ہیں. انہوں نے بھی 2 اہم کتابیں لکھی تھی، اسلامی جورسپروڈنس فقہ کے اوپر اور تفسیر، پورے قرآن کی تفسیر کے اوپر. اور بیٹل آف پانی پت کے دور میں اغوانیوں کو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل دینے والے شاہ ولی اللہ تھے، جس میں مہاراجاؤں کو ہرایا گیا. اور اس پہ اب ایک فلم بھی بنی تھی بیٹل آف پانی پت، وہ بالکل ہی الٹ ہو گئی، اکبر کو ہرا دیا. حیرانی کی پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں، ہسٹری کا تو پورا ہی نچوڑ ہی الٹا ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ہے، لیکن اصل یہ ہسٹری ہے. اور یہ اب تک مانی ہوئی ہے کیونکہ مدرسہ رحمیہ کے 17 سال کی عمر میں جو شیخ بنے تھے شاہ ولی اللہ وہ یہ ہیں، یہ اب تک ہے. تو اگر آپ نے نوٹ کرا ہو تو یہ وہ چیزیں، ان میں پھر سب سے اہم نام ایک اور آتے ہیں لال شہباز قلندر، جو سندھیوں کے سب سے اہم ناموں میں آتے ہیں. اور آپ نے اگر نوٹ کرا گا لڑکانہ میں پورا شرائن ہے. اور جب ان کا بھی ایک اہم نام آتا ہے تو اس میں بھی ان کا ایک کردار ہے سچل سرمست کا.
اچھا سرمست، اچھا سر مست کیوں کہہ رہے ہیں؟ مست قلندر، اچھا مست یہاں پہ یہ جھومنے سے ہے، یہ ناچنے سے نہیں ہے. یہ ہمیشہ جو مستی کا جو ورڈ آتا ہے نا تو یہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں الٹا ہی لے جاتے ہیں لوگ. اسلام میں جھومنا ہے کیونکہ انہوں نے ایک انسٹرومنٹ بنایا تھا، وہ تھا ایک تارا جو ڈفلی کے ٹائپ کا تھا. تو یہی تھا کہ جب اللہ کی ودانیت، ایک سمپل سی مثال دے رہا ہم قرآن پڑھ لیتے تو اس میں بھی ہم لوگ تھوڑا بہت ہلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ کیا ناچنا شروع ہو جاتے ہیں؟ وہ ناچتے نہیں ہیں، وہ اتنی ودانیت ہوتی ہے، اتنا سکون ہوتا ہے، اتنا لطف ہوتا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں. تو یہ وہ کانسیپٹ تھا جو سندھیوں میں آتا ہے. ہم اس کانسیپٹ کو لے کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گئے. تو وہ ایک الگ ہے، ناچنا نہیں ہے. میں نے پھر بتایا اسلام میں ناچنا جائز نہیں ہے، بالکل بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، جھومنا جشن کا ہوتا ہے، اور جشن صرف اللہ کی ودانیت اور خوشی میں ہی ہوتا ہے. جب مسلمانوں کے ہمیشہ دو رواجوں میں رہا ہے، جب جنگ جیت کے بندہ آتا ہے تب ہوتا ہے، اور جب ایک شادی ہوتی ہے تو، اور ایک جب ودانیت ہوتی ہے تو پھر اس وقت ہوتا ہے. تو پتہ نہیں ہم لوگ پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گئے، ناچنے کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں جوڑ دیا. تو ایسا نہیں ہے. تو یہ وہ باتیں تھیں جو اس وقت چل سرمست جو اپنی حمد نعتوں سے متاثر کر رہے تھے. اور اسی میں پھر آتا ہے آپ کا کون؟ شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا. اچھا شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا کانسیپٹ تو بہت ہی ہے، شاج و رسالو بہت مشہور کتاب. اور اسی میں اگر دیکھا جائے تو وحید الوجود آرڈر جو پورا لکھا تھا، حکم لکھا تھا سچل سرمست نے، وہ انہی کے متاثر پہ لکھا تھا. اور یہاں پہ دیکھیں میں لکھا ہے میوزیشین. اچھا یہ میوزیشین جو میں لکھ رہا ہوں، یہ بار بار یہ میوزک کا مطلب یہ نہیں کہ وہ میوزک وہ والا جو گانے بجانے والا، یہ وہ قوالی کا کانسیپٹ، اور وہ جو آپ کا جو کانسیپٹ ہے جھومنے والا، یہ وہ والا کانسیپٹ ہے. یہ ناچنے والا کانسیپٹ نہیں ہے کہ اسٹیپ پہ اسٹیپ آ رہے ہیں، نہیں. یہ اس وقت کے حساب سے جو نعت اور حمد کا کانسیپٹ تھا، قوالیوں کا کانسیپٹ تھا، یہ وہ ہے. اور 1689 میں یہ پیدا ہوئے اور 1752 میں ان کا انتقال ہوا. اچھا پورا 100 سال یعنی کہ آلموسٹ، ٹھیک ہے نا. تو اب مجھے ایک بات بتائیں، ان کا شرائن جو ہے وہ غلام شاہ کھلوڑوں نے بنایا تھا، اور سیون شریف میں ان کا پورا ایک عرس ہوتا ہے شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا، اور ہر سال ہوتا ہے. تو اگر آپ نے نوٹ کرا ہو تو کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا نا، تبھی تو آگے بڑھے ہیں. اور پھر اگر آپ نے نوٹ کرا ہو کہ ان میں سب سے زیادہ اہم آتے ہیں مجد الف ثانی. اچھا مجد الف ثانی کا جو دین الہی کا کانسیپٹ رہا اکبر کے دور میں، یہ کانسیپٹ بالکل ہی چینج کر دیا انڈینز نے کسی اور سے، اور وہ کانسیپٹ بالکل دین الہی کا اکبر کے ساتھ جوڑ دیا کہ وہ فرعونیت، اور فرعونیت سے پھر وہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑا بادشاہ ڈکلیئر کر رہا ہے. نہیں بھائی، اللہ اکبر ایک الگ ہے، اللہ اکبر کا کانسیپٹ الگ ہے. مجد الف ثانی نے جو کانسیپٹ دیا وہ یہ دیا ہے کہ دین الہی کا مطلب یہ ہے کہ ایک دین ہے جو ایک اللہ کا کانسیپٹ تھا. وہ اکبر سے کوئی اس کا ریلیٹ نہیں تھا، وہ اکبر سے ریلیٹ کر دیا اور پتہ نہیں پھر کیا ہی الٹا ہو گیا. لیکن ایسا نہیں ہے. مجدد الف ثانی کی جو کتاب تھی، جو شیخ احمد، جو آپ کے سامنے سرندی کی پوری کتاب کا میں نے کانسیپٹ رکھا ہوا ہے، یہ آپ ضرور دیکھیں. اس میں پورا وہ ہے جو مذاق بنایا گیا ہے، وہ مذاق کو فلسفانہ طریقے سے بالکل صحیح رکھا گیا. اور مجدد الف ثانی کا یہ کانسیپٹ اتنا زبردست رہا کہ 49 سال حکومت کی اکبر نے. تو کہیں نہ کہیں تو کانسیپٹ رہا ہوگا نا. اور اسی کے حساب سے پھر وہاں پہ نان مسلمس بہت زیادہ مسلمان ہوئے. کہیں لکھا ہے 7 لاکھ، کہیں لکھا ہے 11 لاکھ، کہیں لکھا ہے 15. اب یہ جو کانسیپٹ فگر کا ہے تو کہیں نہ کہیں تو متاثر ہوئے ہوں گے نا لوگ، تبھی تو مجدد الف ثانی کا کہیں نہ کہیں اہم کردار رہا ہے صوفیوں میں. تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ چیزیں تھیں جہاں پر صوفیوں کا اور علماء کا سب سے زیادہ اہمیت رہی ہے بر صغیر میں، اور یہ کانسیپٹ اب تک رہا ہے اور یہ اب تک چلتا ہوا آ رہا ہے. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو تو ضرور شیئر کریں، اور جو چیز سمجھ میں آئے گی وہ بھی شیئر کریں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ان بچوں لوگوں تک پہنچائیں جن کو ان کی ضرورت ہے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.